ہیں، آپ کی کالز ہوتی ہیں، ان کے جوابات ہوتے ہیں۔ محترم جناب شیخ طارق احمد شاذلی ابوالعلائی جہانگیری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ تیسری شخصیت ناظرین، آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی ہر دل عزیز، پاکستان کی جان، پاکستان کا سرمایہ، بین الاقوامی شہرت یافتہ شناخواں محترم جناب الحاج اویس رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس بھائی آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ اور چوتھی شخصیت ناظرین، ماشاءاللہ تنزانیہ سے خصوصی دعوت پہ تشریف لائے ہیں اور خوبصورت قرات آپ ان کی سن رہے ہیں۔ محترم جناب قاری عبید ادریس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اویس بھائی بلا توقف کلام کا آغاز۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تمام سامعین ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور رمضان شریف کی 13ویں شب مبارک ہو۔ اور جیسا کہ ابتدا میں جنید اقبال نے کہا رواں دواں ہے، تو رواں دواں کا مطلب، رواں کا مطلب ہوتا ہے چلنا اور دواں کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا۔ تو رواں دواں مانی کہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور واقعی دیکھیے 13ویں شب آ گئی اللہ، اور تقریباً آدھا رمضان کیسے گزر گیا۔ اور ایک دن آئے گا کہ ہم اس رات کو اللہ کرے نصیب ہو اللہ تو بیٹھیں گے اور کہیں گے کہ ہائے رمضان، ہائے رمضان جا رہا ہے۔ تو رمضان ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ یہاں تک ہم نے فرمان رسالت میں آپ سنا کہ میری امت کو اگر معلوم ہو جائے، خبر ہو جائے، پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، آئے تو وہ تمنا کرے کہ کاش پورا سال رمضان، سبحان ایسا رحمت والا مہینہ ہے، کیا بات۔ اللہ اس کی برکتیں لوٹنا نصیب فرمائے۔ ایک کلام کی فرمائش مجھے ہوئی ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اتحاد رمضان کی اس خصوصی براہ راست نشریات میں، اور خانقاہ اتحاد ماشاءاللہ سجی ہوئی ہے، تینوں ممتاز شخصیات موجود ہیں۔ پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جنید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں غلام سکینہ پنڈی سے بات کر رہی ہوں، میری طرف سے سب سننے والوں کو السلام۔ وعلیکم السلام، فرمائیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں نے سب سے پہلے تو مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ میری مہروں کا مسئلہ ہے، میرے کتنے سال تقریباً 5-6 سالوں سے ہے، تو میں اتنا علاج کرا چکی ہوں، وقتی آرام آ جاتا ہے لیکن پھر مجھے تکلیف شروع ہو جاتی ہے، یہ مجھے پلیز اس کا کچھ بتائیں وظیفہ۔ اور دوسرا میری بیٹی ہے، اس کی پڑھائی کا کوئی بتائیں، وہ اس کا بالکل پڑھائی میں دل نہیں لگتا، بالکل وہ کتابوں کو طرف دیکھتی ہی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مہروں کا مسئلہ ہے اور صاحبزادی کے پڑھائی میں دل نہیں لگتا ان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوڑوں کے اور مہروں کے لیے پہلے بھی ایک نسخہ بتا چکا ہوں میں، اور وہ یہ ہے کہ السی اور میتھی دانہ ٹھیک ہے، ہم وزن لے کے پیس کے رکھ لیں، آدھا ٹی اسپون صبح شام استعمال کریں، بہت بہترین ہے یہ مہروں کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مہروں پر سورہ فیل 21 مرتبہ صبح 21 مرتبہ شام پڑھ کے دم بھی کریں۔ اچھا، تو انشاءاللہ بہت جلدی افاقہ ہو جائے گا۔ سورہ فیل 21 مرتبہ صبح، 21 مرتبہ 21 شام۔ مرتبہ شام۔ بالکل ٹھیک۔ شاہ صاحب، آج بات ہو رہی تھی حسن اخلاق کے حوالے سے اور بد اخلاقی کے حوالے سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات کریمہ ہم دیکھتے ہیں تو وہاں تو حسن اخلاق کے علاوہ دوسری کوئی بات ہی نظر نہیں آتی۔ میں تمیداً ظاہر ہے سوال بہت لمبا بھی کر سکتا ہوں کہ کئی مثالیں موجود ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آغاز آپ فرمائیے کہ اتنی روشن مثالیں اور آج ہمارا عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ اس کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ہر عمل دلیل راہ ہے۔ وہ آپ نے عمل مسجد میں کیا ہے یا بازار میں کیا ہے یا گھر میں کیا ہے، وہ دلیل راہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ خلق عظیم کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کا خلق کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ کان خلق القرآن، کہ آپ کا خلق جو تھا وہ قرآن تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن آپ کا کیسے خلق تھا؟ تو حضرت مولا جیون قدس سرو فرماتے ہیں کہ ان العمل بالقرآن کان جبلۃ لہ من غیر تکلف، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم
قرآن حکیم کے کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ کو تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. جو کچھ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے آپ اس کے مطابق عمل کرتے تھے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ لوگوں کو اخلاق کی جو اعلیٰ درجے کا اخلاق ہوتا ہے اس کی تعلیم دوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا اپنا خلق مبارک اور جو لوگ آپ سے سیکھنے والے تھے جیسے حضرات صحابہ اکرام ہیں، تو حضرات صحابہ اکرام وہ صحابی ہیں کہ جو آپ کی محفل میں آتے جاتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے عمل کو دیکھتے تھے، وہی کرتے تھے. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مسجد میں تشریف لا رہے تھے تو راستے میں آپ نے اپنے پاؤں مبارک کو جوتا پہنا ہوا تھا ایسے رگڑا. تو جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہاں پر موجود تھے انہوں نے اسی کے مطابق جو ہے وہ رگڑنا شروع کر دیا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کرتے تھے اور جس طریقے سے کرتے تھے تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اسی حساب سے کرتے تھے. تو اس سے یہ ہوا کہ وہ نبی علیہ السلام کے خلق کو سیکھ گئے. تو نبی علیہ السلام کا خلق جو ہے ان کے دل میں، ان کے اعضاء و جوارے میں اتر گیا. وہ جو بات کرتے تھے یا وہ جو عمل کرتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے عمل کے مطابق کرتے تھے. اس کے بعد جو ہے ذرا جب ہمارا دور آیا تو اس پہ عمل کم ہونے لگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی جو ہے، جہاں مولانا روم صاحب نے کہا ہے کہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے فرمان کے سامنے اپنی عقل کو چھوڑ دے، جو نبی نے کیا ہے وہ آپ کرو. تو ہمارے اندر اس میں کمی آ گئی ہے تو اس لیے ہم بدخلقی کا مظاہرہ کرنے لگے ہیں. انشاءاللہ آئندہ اس پہ بات کرتے ہیں. ہر ادا کو بس وہی ادا کیا کرتے تھے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام محمد آصف ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی محمد آصف صاحب. جی مجھے شیخ صاحب سے بات کرنی تھی. جی پوچھیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی تو جی پوچھیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پوچھیے. وہ غالباً پڑھائی کر رہے ہیں. آپ پوچھیے، سوال کیجیے. جی تو وہ اصل میں جو ہے بہت وقت سے کیا فرما رہے ہیں؟ پریشان رہتا ہوں کاروبار کے. اچھا پریشان. ٹھیک. کاروبار کرنا چاہتا ہوں، کاروبار بھی نہیں ہوتا. اور کوئی نوکری کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتی. اس میں کبھی کام لگتا ہے. ایسے ہی پورے گھر کا ہمارا کبھی کسی بھائی کا کبھی کوئی مسئلہ رہتا ہے. کوئی کام کرنا آگے چاہتے تو الٹ ہو جاتی ہے. کوئی کام ہوتا ہی نہیں، بنتا ہی نہیں کوئی کام. اللہ کرے. کبھی کوئی گھر میں پریشانی، کبھی بیمار بھی بہت رہتا ہوں میں. کوئی بھی کام میرا مکمل نہیں ہوا. میں سمجھ گیا بالکل. آپ کے مسائل سمجھ آ گیا آصف صاحب. آپ کو بالکل بتلاتے ہیں. شیخ صاحب کیا فرمائیں؟ جو انہوں نے مسئلہ بتایا ہے کاروبار کے لیے، اس کے لیے سورہ آل عمران آیت نمبر 8. سورہ آل عمران آیت نمبر 8. اس کو یہ روزانہ 41 مرتبہ صبح اور شام پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی یہ پریشانی دور ہو جائے. صبح شام 41 مرتبہ انشاءاللہ. آگے پیچھے درود شریف پڑھیں. اچھا ٹھیک، بالکل صحیح. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بھائی. جناب. جنید بھائی میں کراچی سے ایاز منصوری بات کر رہا ہوں. جی منصوری صاحب فرمائیے. جی میرے کو قبلہ اویس بھائی سے بات کرنی تھی نا. بالکل بات کیجیے. جی السلام علیکم اویس بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اویس بھائی میں کراچی سے ایاز بات کر رہا ہوں، ایاز منصوری. جی میرے بھائی حکم کریں. اویس بھائی میرے کو آپ سے 2 کلام کی فرمائش کرنی تھی. ایک ہے امام جامی کا کلام تنم فرسودہ. جی ٹھیک ہے. اور ایک ہے اعلیٰ حضرت کا کلام آنکھیں رو رو کے سجانے والے. بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. شاہ صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جو آپ فرما رہے تھے، اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جب ہم زندگیاں دیکھتے ہیں تو وہاں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو انہوں نے ادا کیا ہے. لیکن آج ہم اوپر سے لے کے نیچے تک محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے سب آرڈینیٹس ہیں، ہم ان کے ساتھ بدخلق ہو جاتے ہیں. جو ہمارے ماتحت کام کر رہے ہیں ہم ان سے بدخلق ہو جاتے ہیں. گھر میں آپس میں رشتوں میں جو ہے وہ حسن اخلاق نہیں ہے. دوستوں میں حسن اخلاق نہیں رہا. رشتہ داروں میں حسن اخلاق نہیں رہا. انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. انا کے مسئلے کی وجہ سے پھر بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے. کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے
ایک تو ہم اسلامی تعلیمات سے بے خبر ہیں، اور پھر اگر اسلامی تعلیمات ہیں تو اس کی تربیت نہیں ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے تو امت لوگوں کی اصلاح کے لیے، تو اس میں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ، کہ ایک تو اللہ کا جو پیغام ہے، اللہ جل جلالہ کے جو احکام ہیں وہ آپ نے لوگوں تک پہنچانے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے، لوگوں کی تطہیر کرنی ہے، لوگوں کو اچھے اخلاق والا بنانا ہے، لوگوں کو ایسا اعلیٰ انسان بنانا ہے کہ فرشتے اس کے کردار کو دیکھ کے اس پہ رشک کرنے لگے۔ اللہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا جو تزکیے کا عمل تھا تو اس میں ہمارے ہاں کوتاہی آ گئی ہے۔ حضرات صوفیہ اکرام جو تھے ان کے ہاں ایک تزکیے کا عمل ہوتا تھا، ان کی خانقاہ میں جو آدمی چند روز کے لیے جاتا تھا تو اس کا تزکیہ کرنے کی وہ کوشش کرتے تھے، اور تزکیہ سب سے بڑی بات اس پہ مطلب یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس دل سے دنیا کی محبت نکال دی جائے۔ ضرورت سب کی ہے، انبیاء کرام کی بھی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے، ضرورت اور چیز ہوتی ہے، لیکن دنیا کی محبت جو ہے وہ دل میں اگر پڑ جائے تو وہ بہت نقصان کرتی ہے۔ تو یہ حضرات نے یہ کام کیا کہ دولت کی، اولاد کی، یہ جتنی چیزیں ہیں ان کی محبت کو مسلمانوں کے دلوں سے نکال دیا گیا، اور ضرورت جو ہے وہ اس کی باقی رہی۔ کیوں کہ جب دولت کی یا دوسری چیزوں کی محبت دل میں ہوتی ہے تو آدمی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بات نہیں، کوشش کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے وہ بے راہ روی کو اختیار کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دغا کرتا ہے، فریب کرتا ہے۔ تو یہ کام جو ہے نا یہ برے ہے، یہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت موجود ہے، اور وہ اپنی حیثیت سے زیادہ جو ہے اس کا طلبگار ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک بڑا سا بنگلہ ہو میرا، ایک بڑی سی کار ہو میری، بہت سے نوکر چاکر ہو میرے۔ تو یہ اس نے دل میں ایک چیز پال دی ہے، تمنا جو ہے نا دل میں رکھا ہوا ہے، وہ حاصل نہیں ہو پا رہی، تو اس کے لیے وہ دغے اور فریب سے کام لیتا ہے۔ تو یہ حضرات صوفیہ اکرام جو کام کرتے تھے وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دیتے تھے۔ تو جب دنیا کی محبت نکل جائے تو پھر آدمی نہ جھوٹ بولے گا، نہ دغا کرے گا، نہ فریب کرے گا۔ وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ہیں ان کے کردار کو اختیار کرے گا کہ وہ کیا جو نہ کرتے تھے۔ تو یہ جو چیز ہے ہمارے ہاں تربیت کی، ہم جانتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے یہ ارشاد فرمایا جھوٹ بولنا منع ہے۔ اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ دکاندار کو بھی معلوم ہے یہ بات، اور وہ گاہک کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، اس سے فریب کرتا ہے، اس سے دغا کرتا ہے، گھٹیا مال اس کو دیتا ہے اور اعلیٰ مال کی قیمت اس سے وصول کرتا ہے، اور پھر اس کو پھنسانے کے لیے وہ کتنی ہیرا پھیری کرتا ہے۔ اگر وہ یہ ہیرا پھیری نہ کرے، سیدھے طریقے سے سچائی سے اس سے بات کرے تو وہ جو بھی اس کا سودا ہو جائے، لیکن یہ ایسا نہیں کرتا۔ تو یہ ایک دکاندار کی بات نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں کارخانے دار ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے۔ ہر آدمی جو ہے وہ دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کچھ تو مہنگائی ہو گئی ہے شاید اس وجہ سے، تو لوگوں کی معاشی جو ہے نا مشکلات بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ایک یہ بھی وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تربیت نہیں ہے، اور اگر تربیت ہو جائے تو یہ سارے معاملات ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ بالکل اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ناظرین ایک فیکٹر یہ بھی تو ہے نا کہ ہائے ہائے دنیا اور ہائے ہائے مال جو ہے بس یہ آنا چاہیے، اور جو یہ پیٹ ہے اس کے باوجود اس مال سے بھر کے نہیں دیتا۔ ہمارے ساتھ رہیے، آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور شروع کرنے سے پہلے اویس بھائی کا جو جسچر تھا نا وہ بڑا کمال تھا اس وقت بریک سے قبل، اور میں یقین مانیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹرانسمیشن میں، چونکہ میں نے آپ سے شاید پہلی ٹرانسمیشن میں عرض کیا تھا کہ اویس بھائی کا میرا ساتھ اوائل کے دور کا ہے، جب ٹیلی ویژن اسکرینز اسٹارٹ ہوئی تھیں، یہ نجی ٹیلی ویژنس کا آغاز ہوا تھا، اور بہت سے لوگ ظاہر ہے ہماری جوڑی کو بڑی رشک سے دیکھتے تھے، لیکن بہت سے لوگ بڑی دوسری نگاہ سے بھی دیکھتے تھے۔ میں نے ہمیشہ ان کو اپنے بڑے بھائیوں کا درجہ دیا ہے، اور ان کے ساتھ جب بھی بیٹھتا ہوں، ان کے کلام، ان کی گفتگو، ان کا پیار، آپ یقین مانیے ناظرین، بلا مبالغہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ
یہ سرمایہ ہے پاکستان کا، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے۔ یہ واقعی یہ کہتے ہیں نا کہ ون مین شو، میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور یہ سوشل میڈیا پہ جانا چاہیے جملہ، کہ اویس رضا قادری ون مین شو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ فضل کیا ان کے اوپر کہ یہ جب چاہتے ہیں محفل کو اپنے کلام کے ذریعے سے جو ہے بالکل اپنے ہاتھوں میں سمو لیتے ہیں، اور جدھر چاہتے ہیں محفل کا رخ کر دیتے ہیں۔ بہرحال ایک کالر کو شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ، دیکھیں اس وقت کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ساجدہ نعیم بات کر رہی ہوں۔ جی کون اپنا کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سوری، کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ مجھے معلوم کرنا تھا، اب میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ 11 سال کا، جی جی، رضوان نعیم نام ہے اس کا۔ وہ اس کا اسکول کا مسئلہ ہے، جب بھی اس کو ایڈمیشن کرواتی ہوں تو وہ کچھ عرصے جاتا ہے، 10 دن 15 دن، پھر اس کو کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ اسکول سے ہٹ جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ جی شیخ صاحب۔ جی ان کے لیے یہ ہے کہ سورہ یاسین کی پہلی 4 آیات، سورہ یاسین کی پہلی 4 4 آیات ٹھیک ہے، 41 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس بچوں کو پلائیں بھی، اس پہ دم بھی کریں، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 41 مرتبہ انشاءاللہ، بالکل ٹھیک۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جنید بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ میرے بھائی ٹھیک ہوں، آپ بتائیے۔ آپ کی ماشاءاللہ رمضان ٹرانسمیشن بہت اچھی چلی، اتحاد رمضان، اور ہم لوگ ماشاءاللہ روزانہ صحیح ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں، اور اویس بھائی نے تو 4 چاند لگا دیے اس کے اندر۔ اویس بھائی نے تو پتہ نہیں کتنے چاند لگا دیے، انگنت لگا دیے، گنتی نہیں ہو پا رہی۔ ہمارے پاس تو اتنے سارے لگا دیے، یہ اتنے سارے چاند اگر یہ کیمرہ دکھا سکے سارے اویس بھائی کے لگا ایک ہی ہے اس وقت۔ ایک فرمائش اگر کر سکتے ہیں اویس بھائی سے تو ابھی۔ ہاں بالکل 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 کیجیے، بالکل کیجیے۔ حضور جانتے ہیں اگر یہ کلام تھوڑا تشریح کے ساتھ اگر ہو جائے اویس بھائی سے تو مزے کو مزہ آ جائے۔ تشریح بڑے مزے کی کرتے ہیں اویس بھائی، لیکن حضور ہی جانتے ہیں، بس بات یہ ہے۔ حضور بے شک حضور جانتے ہیں، یہ آج کے مجھے سننے کو مل جائے، پورے رمضان سننے کو نہیں ملا، تو انشاءاللہ مزہ آ جائے۔ بالکل سنواتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میرا خیال ہے شاہ صاحب آپ سے تھوڑی سی گفتگو اور ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے وقت قلیل ہے۔ اب یہ باتیں تو ظاہر ہے بنیادی طور پہ تو آپ نے فرما دی، اب چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کو ذرا سا بتا دیے صاحب کہ ہم اپنے اندر یہ اپنی انا کو اپنے پیروں تلے کیسے رون دیں، یہ جو ہم ایگو کانشیس ہو جاتے ہیں یہ ختم ہو جائے، انا کو فنا کریں اور لوگوں کے ساتھ بس اچھے میٹھے بن جائیں، بس بات یہ ہے میٹھے بن جائیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو تباہ ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ یہ قرآن حکیم نے حدود بیان کی ہیں کہ یہ حد ان کے اوپر نافذ کی جائے، تو وہ تباہ ہوتے ہیں سرکش، اور وہ کبھی بھی کسی صورت میں ہدایت کو قبول نہیں کرتے، اور نیکی کو اور اچھائی کو وہ قبول نہیں کرتے۔ اور کچھ تباہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی فطرت کے لحاظ سے نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہوتے ہیں جو نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو تھوڑی سی کہیں سے ہدایت کی روشنی نظر آتی ہے تو وہ ادھر مائل ہوتے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ واقعہ میں اس معاشرے میں رہتے ہوئے اچھی بات ان تک پہنچتی نہیں ہے، بس وہ بری باتوں میں شروع سے مگن ہو جاتے ہیں اور اسی میں لگے رہتے ہیں، تو وہ اس بات کا اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں کرتے، چھوٹے اور بڑے کی تمیز نہیں کرتے، حیا اور غیر حیا میں وہ تمیز نہیں کرتے، اور اس طریقے سے وہ ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ لیکن جو اچھے لوگ ہیں ان کا کام یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے نفرت نہ کریں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کفار سے نفرت نہیں کرتے تھے، کفر سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ اگر کفار سے نفرت کرتے تو وہ ہدایت کیسے حاصل کرتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کفار کو کھینچ کے لاتے، اپنے قریب لاتے، اور اس طریقے سے وہ ہدایت حاصل کرتے۔ تو جو اچھے لوگ ہیں تو وہ ایسے لوگوں سے گھبرائیں نہیں، اور یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم نے ان سے دوستی کی تو معاشرے میں لوگ ہمیں کیا کہیں گے، فلاں برے آدمی کے ساتھ یہ بیٹھتے ہیں۔ تو اچھا آدمی جو ہے اس کو برے آدمی کے پاس بیٹھنا چاہیے، اور اس نیت اور اس ارادے سے کہ اس کی اصلاح ہو۔ اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بات ہے، حدیث میں آتی ہے، بس آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، وہی اس کو سناتے، اور ایسی باتیں اس کو سناتے رہیں تو ایک دن اس کا دل جو ہے نا وہ موم ہو جائے گا، اور وہ سراپا جو ہے وہ ہدایت بن جائے گا۔ تو یہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت جو ہے وہ لازمی ہے، کیونکہ قرآن حکیم کے سارے مفاہیم جو ہیں وہ ہر آدمی کو سمجھ نہیں آ سکتے، لیکن اس کی جو ہدایت کی باتیں ہیں وہ بالکل واضح ہیں کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے یہ کرو یہ کرو، جیسے اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا،
لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو. اچھے طریقے سے. تو اب اچھے طریقے سے بات کرنا جو ہے یہ اسلام نے، دین نے، قرآن حکیم نے لازم قرار دیا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو گالی دے کے بلاتا ہے، اس کو گالی دے کے اس کو بلاتا ہے. تو اب اس آدمی کا قصور یہ ہے کہ اس تک یا ہمارا پیغام نہیں پہنچا، یا ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اس تک پیغام پہنچایا نہیں ہے، یہ اس کے ماں باپ کا بھی قصور ہے اور ہمارا بھی قصور ہے. تو ہمیں اس آدمی کو اس نے جو برائی کی ہے اس برائی کو محسوس کرنا چاہیے اور اس کی قربت کر کے اس کو اچھے طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بات سمجھانی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں یہ تھوڑے بزدل ہوتے ہیں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ معاشرے میں تھوڑا بادری کا کام کرتے ہیں. مثلاً وہ برائی کا کام جو ہے وہ کھلے عام کرتے ہیں، اور نیک آدمی جو ہے وہ اس کو شرم آتی ہے کہ وہ گھر سے نکلا ہے تو تسبیح ہاتھ میں لے کے وہ مسجد میں پہنچ جائے تو وہ ڈرتا ہے، گھبراتا ہے کہ لوگ کہیں گے یہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے جو ہے نا. تو یہ نہیں ہے. آپ نیکی کی اشاعت کریں، وہ اس طریقے سے کہ کوئی آدمی آپ کو دیکھے گا کہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، نیک آدمی ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں میلان پیدا ہو، وہ آپ کی قربت کرے اور آپ اس کو اچھی بات بتائیں. یہیں پہ میں ایک بات کہوں گا، صوفیہ نے بڑا اس میں باتیں کی ہیں. جسے آپ نے اسٹارٹ میں کہا نا کہ اپنی انا مٹا دے بس، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. اصل تو ہے ہی یہ کہ اپنے آپ کو ذبح کرنا، اپنی میں کو ذبح کرنا. اگر یہ ہو گیا تو سب بات ہو جاتی ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو سمندر کی طرح ہونا چاہیے. اللہ سمندر ہو، سمندر کیا کرتا ہے؟ اپنے اندر دریا لے لیتا ہے، نالے لے لیتا ہے، کچرے لے لیتا ہے، سب لے لیتا ہے، جو آتا ہے آنے دو. تو سمندر بن جائے انسان. سمندر بننا یہ آسان نہیں ہے، یہ صوفیوں کا ہی کام. کیا اسی طریقے سے یہ آفس ہوتے ہیں، تو آفس میں ایک بڑا آدمی ہوتا ہے. اگر وہ بڑا آدمی اچھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھائی دوسرے لوگوں تک پہنچائے، اور اس کی اچھائی کو وہ جو اس کے تابع ملازم لوگ ہیں وہ اچھے طریقے سے قبول کریں گے. وہ بولیں کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہمارا افسر ہے، اور وہ اچھی بات ان سے کہتا رہے، سچ ان سے کہتا رہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ملازمت کرتے ہیں بڑے بڑے آفسوں میں، تو وہ اس آفس سے یہ وفادار نہیں ہوتے. اس مالک کے، اس کے کا جو کارخانہ ہے اس کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے. یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ جل جلالہ نے جس کی روزی جس کے ساتھ وابستہ کی ہے تو اس کی خیرخواہی پیش نظر ہونی چاہیے، اور اس کی خیرخواہی یہ ہے کہ آپ اس کا مال ضائع نہ ہونے دیں، اس کو نقصان نہ پہنچنے دیں. تو اس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ملازمین کا خیال کرے. خصوصاً رمضان کا مہینہ ہے تو ملازمین کو بلکہ میں تو خیال ہونا چاہیے. میں تو ایک بات یہ سمجھتا ہوں، اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک کال لیتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ کاموں میں پرابلم وہاں آ جاتی ہے جہاں جو آپ کا جو اوپر کی سطح پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اگر ان کے رویے بہت اچھے ہوتے ہیں، میٹھے ہوتے ہیں اپنے نیچے والوں کے ساتھ، کام خود بخود اچھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ ایفیشینٹ ہو کے کام کرتے ہیں. اب وہ بات ہے کہ یہاں کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو وہ پیار سے محبت سے اس کو سمجھائے گا، اس بچے کے اوپر بہت اچھا اثرات. ایسا ہی بالکل ایسا. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید بھائی. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں رمشا بول رہی ہوں راولپنڈی سے. جی فرمائیے رمشا. جی میرا سوال یہ تھا کہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرا جو میں اسٹڈیز کرتی ہوں اور میرا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگتا. میں بکس کھولتی ہوں تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، میں پڑھنے کا بالکل بھی دل نہیں کرتا. تو بس یہ پوچھنا تھا. اچھا آپ کو بتاتے ہیں. جی شیخ صاحب کیا کرنا چاہیے ان کو؟ پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ یاسین، سورہ یاسین، پوری سورہ یاسین 3 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں گے. پوری سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کے پیا کریں تو انشاءاللہ دل جو ہے وہ پڑھائی میں لگنا شروع ہو جائے گا. پڑھائی میں بھی لگے گا، یاد بھی رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ویس بھائی جی آپ